खुदावंद यीशु के अजीम और फतहमंद नाम में आप सब की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। आज सुबह जब हम खुदावंद कादिर मुतलक खुदा की पाक हजूरी में हाजिर हैं, जिसने हमें 2024 का ये साल बख्शा ताकि इसके अंदर हम क्रिसमस की खुशियों को सेलिब्रेट कर सके। मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सबको बड़े दिन की खुशियाँ और नए साल की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। आज सुबह जब हम खुदावंद की पाक हजूरी में हाजिर हैं, आइए मेरे साथ किताब मुकद्दस को खोलिएगा और मेरे साथ निकालिएगा यशायाह नबी का सहीफा और उसका 9वां बाब, उसकी 6ठी और 7वीं आयात को अपनी नसीहत और अपनी रहनुमाई के लिए हम पढ़ेंगे। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफवाज की गयूरी ये करेगी। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस सबर के साबित हो। आमीन। मेरे अजीजों, क्रिसमस के इस खुसूसी पैगाम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पुराना अहदनामा हमारे लिए बहुत ही मोतबर है, क्योंकि इसमें हमारे खुदावंद की बाबत बार बार जिक्र मिलता है और ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है, बल्कि हजारों साल पुराने अहदनामा में पाई जाने वाली जो पेशन गोइयां वो इसमें हमें मिलती हैं और इसके मुतालिक नबूवतें और पेशन गोइयां बयान की गई हैं और हजारों की तादाद में उसकी बाबत पैदाइश और पैदाइश से मिलाकी तक मसीह की आमद सानी और उसकी पहली आमद के बारे में हमको बयानात मिलते हैं। यशायाह यीशु मसीह को बतौर सलामती का शहजादा बयान करता है। आज सुबह सलामती का शहजादा जो मेरा टॉपिक है, हम उस पर बात करेंगे और सीखेंगे कि यीशु मसीह सलामती का शहजादा बनकर इस दुनिया के अंदर मौजूद हुआ। जब हम इस बात पर गौर करते हैं, यशायाह 2 अल्फाज का मुरक्कब है। योशवा जिसका मतलब निजात और याह जिसका मतलब खुदा है, और अगर हम इसको इकट्ठा बोले तो खुदा निजात है। यशायाह की किताब के 66 अबवाब हैं। एक था 39 पुराने अहदनामा की बाबत बयान करते हैं और 27 अबवाब 40 था 66 नए अहदनामा की बाबत बयान करते हैं। तमाम मुसन्निफीन ने मसीह की मौत के बाबत बताया है, बयान किया है कि वो आएगा, उसकी पैदाइश, उसके दुख, उसकी तालीम, उसकी मसलूबियत, उसका दफन किया जाना, उसका जी उठना और फिर उसका आसमान पर उठाया जाना और दोबारा जमीन पर आना। इसकी बाबत बेशुमार हमें गवाहियां मिलती हैं, पेशन गोइयां मिलती हैं और खुदा का मुकद्दस कलाम इस बात की बाबत हमें सिखाता है कि यीशु मसीह सलामती का शहजादा है। जब हम यशायाह की किताब के शुमार को पढ़ते हैं, शुमार में यशायाह की किताब 23वें नंबर पर है और इसमें 120 वादे हैं
اس کے ٹوٹل 66 ابواب ہیں اور 1292 آیات اس کتاب کی ہیں، اور اس کتاب کے اندر، اس صحیفہ کے اندر 1029 نبوتیں اور 1313 پیشن گوئیاں ہیں، اور 71 پیغامات جو خدا نے بنی اسرائیل کو دیے۔ اور جب ہم اس نامہ باب کے متن پر غور کرتے ہیں، نامہ باب کا متن 7ویں باب کے متن سے ملتا جلتا ہے۔ اس وقت جب یسایا نبی یہ پیشن گوئی کرتا ہے، شاہ یہودا اور شاہ اسرائیل کے حالات سیاسی طور پر ناگزیر تھے، کوئی اچھے حالات نہیں تھے، اور شاہ اسور یہودا کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، شاہ اسرائیل کے خلاف، اور شاہ اسرائیل نے شاہ یہودا کے ساتھ بات کی کہ تو آ اور آ کر میری مدد کر۔ ان دنوں میں شاہ یہودا اور شاہ اسور کے تعلقات آپس میں بہت اچھے تھے، سیاسی طور پر بھی اور معاشری طور پر بھی ان کے حالات آپس میں بڑے اچھے تھے۔ اس لیے شاہ یہودا نے شاہ اسرائیل کو انکار کیا کہ وہ اس کی مدد کے لیے وہ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ ڈرتا تھا کہ جنگ کے بعد شاہ اسور مجھے مارے گا اور وہ میرے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا اور وہ میرا ستیہ ناش کر دے گا۔ اور اس کے باوجود خدا کا مقدس کلام آخذ بادشاہ کی بابت بیان کرتا ہے کہ خدا آخذ بادشاہ کے ساتھ ہم کلام ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیری حفاظت کروں گا۔ لیکن آخذ خدا کو بہتر طور پر نہیں جانتا تھا، اس لیے اس نے خدا کو اہمیت نہ دی تھی۔ شاہ یہودا اس بات پر متفق نہیں تھا، اور خدا کا مقدس کلام بیان کرتا وہ اس بات کی بابت کہتا ہے کہ میں خود ہی اپنے دشمن کا مقابلہ کر لوں گا، لیکن خدا اس کو اس بات کی بابت کہتا ہے کہ مجھ سے نشان مانگ، میں تیری مدد کروں گا۔ اور نشان کیا تھا؟ دیکھو، ایک کنواری حاملہ ہوگی، اس کے بیٹا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمینویل رکھے گی۔ خدا اپنے لوگوں کو ہمیشہ پیار کرتا ہے، اور خدا اس کو اس بات کی بابت کہہ رہا ہے اگر تم مجھے جانے یا نہ جانے، لیکن میں ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ لیکن آخذ بادشاہ کو جب یہ بتایا گیا، اس نے اس بات کو اپنی زندگی کے اندر تسلیم نہ کی۔ وہ اس بات کی بابت کہتا ہے کہ میں کیوں خدا سے نشان کو طلب کروں۔ وہ اپنے آپ کو خدا کی قربت میں نہیں لاتا، اور اس بات کے سبب سے یسایا نامہ باب کے اندر یسایا اور بھی خدا کی قربت میں آ گیا، اور وہ اس بات کی بابت کہتا ہے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا ہے۔ اور یہ خدا کی غیوری اور خدا کی مجبوری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو پیار کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ خدا اپنی محبت میں مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے پیار کرے، اور وہ اس نامہ باب کے اندر 5 القابات اسلامتی کے شہزادے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور پہلا جو لقب اس کے لیے استعمال کیا گیا، اس کا نام عجیب ہے، ونڈرفل۔ وہ عجیب ہے، وہ عجیب ہوگا، وہ معجزانہ طور پر پیدا ہوا، اور اس کی پیدائش معجزانہ ہے۔ وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا، اور جو یسوع مسیح کو جانتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا، یہ پیغام جبرائیل فرشتے نے دیا ہے
نہ کہ کسی عام انسان نے۔ جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں، بہت سے لوگ اس بات پر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ آپ مسیح کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ ہم یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہنے کے لیے اس بات پر ایگری ہیں کیونکہ خدا کا کلام اس بات کی بابت ہمیں سکھاتا ہے، اور جبرائیل فرشتہ اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا، اور فرشتے نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس کی پیدائش معجزانہ ہے، اور اس کا اس دنیا کے اندر آنا ہی معجزانہ ہے، کیونکہ وہ بغیر باپ کے ایک کنواری عورت سے پیدا ہوا ہے۔ اور پھر دوسری جو بات ہے کہ وہ مشیر ہے، وہ کاؤنسلر ہے، وہ اپنے لوگوں کو اچھے مشورہ جات سے نوازتا ہے، وہ اپنے لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتا ہے۔ اس دور میں نبی کو بھی کاؤنسلر کی ضرورت تھی، آخذ بادشاہ کو کاؤنسلر کی ضرورت تھی کہ کوئی آئے اور آ کر ان کی کاؤنسلنگ کرے، لیکن آخذ بادشاہ اس کاؤنسلر سے اپنے آپ کو دور بھگاتا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خدا جو ایک اچھا مشیر ہے، ایک اچھا کاؤنسلر ہے، وہ اپنے بیٹے کے وسیلے سے ہماری کاؤنسلنگ کرتا ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں کس راہ پر چلنا ہے، تاکہ ہم اپنی سوچوں کو تبدیل کریں اور اپنے آپ کو، جو ہم انسان ہیں پریشان ہیں، اپنی پریشانیوں سے نکل کر اپنے خدا کے حضور میں آگے بڑھیں، ترقی کریں، اور اس کے نام کو جلال اور عزت دینے کا وسیلہ بن سکیں۔ اور پھر اس لیے وہ کاؤنسلر ہمارا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور وہ اپنے لوگوں کا مددگار ہے۔ اور تیسرا لقب جو اس کو دیا گیا کہ وہ خدا قادر ہے، آلمائٹی گاڈ، ہر چیز پر وہ قدرت رکھنے والا ہوگا، اور وہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، جو تمام چیزوں پر اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے اور اپنے جلال کو اپنے لوگوں کے درمیان وہ نمایاں کرتا ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں ہر جگہ پر موجود ہے، حاضر و ناظر ہے۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے، میں ان کے بیچ میں ہوں گا۔ جب ہم اس کی پاک حضوری میں آج اس کے حضور حاضر ہیں، وہ آج میرے اور آپ کے درمیان بھی ہے، اور وہ ہماری دعاؤں کو سنتا اور ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ اور پھر چوتھا جو لقب ہے کہ وہ ابدیت کا باپ ہے، اوور لاسٹنگ گاڈ، وہ ابدیت کا باپ بن کر آیا۔ ابدیت وہ جگہ ہے جہاں ایماندار اپنی زمینی زندگی کو ختم کر کے اس کے ساتھ ابدیت میں زندگی بسر کرنے کے لیے اس کے ساتھ اپنے سفر کو جاری و ساری کرتے، جس کو ہم جنت بھی کہتے ہیں۔ وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی ملکیت ہے، اور وہ ابدیت کا بنانے والا ہے، وہ سلامتی کا شہزادہ، پرنس آف پیس ہے۔ وقت بھی ایک امن کے شہزادے کی ضرورت کے لیے منتظر تھا، اور آج بھی اگر ضرورت ہے تو وہ ضرورت سلامتی کے شہزادے کی۔ ہمارے اندر بہت سی بے چینیاں، پریشانیاں، تکلیفیں ہیں، دکھ ہیں، لیکن یوحنا اپنے انجیلی بیان کے اندر اس بات کی بابت بیان کرتا تھی، 3 باب کی 16ویں آیت میں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو یسایہ 9 باب کی پہلی آیت میں وہ اس بات کا تذکرہ کرتا ہے کہ لیکن اندوہگین کی تیرگی جاتی رہے گی، اس نے قدیم زمانے میں زبلون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا، پھر آخری زمانے میں
कौमों के गलील में दरिया की सम्मत यर्दन के पार बुजुर्गी देगा। और लूका तबीब अपने जीली बयान के अंदर दूसरे बाब की 8वीं आयत में इस बात की बाबत बयान करता है, उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में बैठकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे। तो लिखा है कि खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर चमका और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने कहा, डरो मत, क्योंकि आज तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशी की बिशारत है कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, एक अमन का शहजादा इस दुनिया के अंदर आ गया है। और खुदा का कलाम बयान करता है, जब हम इस बात पर गौर करते हैं, दूसरे बाब की 14वीं आयत में फरिश्ते इस बात का गीत गाते हुए आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह, वो सुलह बनकर इस जमीन पर आ मौजूद हुआ ताकि सुलह को कायम करे। आसमान और वो सुलह करवाने के लिए इस जमीन पर आ मौजूद हुआ, क्योंकि बाप और इंसान के दरमियान जो एक जुदाई की दीवार आ खड़ी हुई थी, बेटा उस जुदाई की दीवार को गिराने के लिए, बाप के साथ मेल करवाने के लिए, सुलह करवाने के लिए इस जमीन पर आ मौजूद हुआ ताकि बाप के साथ हमारा दोबारा मेल मिलाप हो सके, हमारी सुलह हो सके। इसलिए उस सलामती को शहजादे को इस दुनिया के अंदर आना पड़ा। आए उस सलामती के शहजादे के लिए जो मेरी और आपकी निजात बनकर इस दुनिया के अंदर आया। यशायाह उसी की तस्वीर को बयान करता है। और आज जब हम उस सलामती के शहजादे के जन्मदिन को मना रहे हैं, आए हम उसकी शुक्रगुजारी करें और उससे फजल मांगे कि खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर अपनी सलामती को कायम और दायम करे और हम उस सलामती के शहजादे के साथ जलाल और इज्जत पाएं और वो सलामती का शहजादा हमारी जिंदगियों के अंदर अमन को, सलामती को कायम करे और हम उसके हुजूर बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं और उसके नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला बने। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत साबित हो। आमीन।